کرامات اولیاء، کرامات اولیاء۔ اصل موضوع پر گفتگو کرنے سے پہلے یہ بیان کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ولی کس کو کہتے ہیں اور کرامت کا کیا مطلب ہے۔ علامہ سعد الدین تفتزانی رحمت اللہ علیہ عقائد کی مشہور درسی کتاب شرح عقائد میں فرماتے ہیں، ولی اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنی استطاعت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا عارف ہو، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی اطاعتوں میں مصروف رہتا ہو، گناہوں سے بچتا ہو اور لذتوں اور خواہشات میں محو ہونے سے گریز کرتا ہو۔ قرآن کریم کی سورہ یونس کی آیت نمبر 65 میں ہے، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا، یعنی ولایت کی دو ہی بنیادیں ہیں، ایمان اور تقوی۔ لہذا جو شخص ایماندار نہیں ہے یا ایمان تو رکھتا ہے لیکن اعمال صالحہ سے عاری ہے، وہ کچھ اور ہو تو ہو، ولی نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کرامت کسے کہتے ہیں۔ علامہ تفتزانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ولی سے صادر ہونے والا خلاف عادت امر جس کے ساتھ نبوت کا دعویٰ نہ ہو۔ نبوت کا دعویٰ نہ ہونے کی شرط اس لیے لگائی تاکہ کرامت اور معجزے کا فرق ظاہر ہو جائے، کیونکہ معجزہ نبی سے ظاہر ہوتا ہے اور کرامت سچے امتی سے ظاہر ہوتی ہے۔ کرامت کو سمجھنے کے لیے ایک مثال پیش کرتا ہوں کہ ایک مریض کو ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا، ڈاکٹر نے اسے دوائیں دیں اور مریض تندرست ہو گیا، تو یہ کوئی خلاف عادت واقعہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دواؤں کو سبب بنایا ہے صحت کے لیے۔ جبکہ ایسا ہی ایک مریض اللہ تعالیٰ کے ایک ولی کے پاس لے جایا گیا، اس ولی نے مریض کو پھونک ماری تو وہ بھی تندرست ہو گیا۔ ایک مریض ڈاکٹر کے علاج سے تندرست ہو گیا اور دوسرا ولی کے پھونک مارنے سے تندرست ہو گیا، تو دوسری صورت کو کرامت کہیں گے، کیونکہ پھونک مارنا صحت کے لیے سبب عادی نہیں ہے، ورنہ ہمارے پھونک مارنے سے بھی مریض تندرست ہو جائیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اولیاء کرام سے کرامات صادر ہوتی بھی ہیں یا نہیں۔ سب سے قوی اور سب سے اہم دلیل قرآن پاک ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 37 میں ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ بچپن میں حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں تھیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام دیکھتے کہ ان کے پاس گرمیوں میں سردیوں کے پھل موجود ہیں اور سردیوں میں گرمیوں کہ آپ نے پوچھا، یہ پھل تمہارے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی جناب سے آتے ہیں۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا نبیہ نہیں تھیں، صدیقہ تھیں۔ ان کی کرامات کا سلسلہ بچپن سے ہی شروع ہوا۔ بے موسم پھل ملے، جوانی میں بغیر شوہر کے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ بنی۔ دیکھنے سننے والے انگشتے بدنداں رہ گئے، طعن و تشنیع میں زبانیں دراز ہوئیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گہوارے میں لیٹے ہوئے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں اور اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے۔ کرامت کی ایک دوسری مثال بھی ذرا ملاحظہ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر آصف بن برخیہ کی روحانی قوت اور کرامت کا ذکر فرمایا ہے۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 40 میں ہے، جس کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے کہا، میں آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس آپ کے پاس لے آؤں گا۔ اب ذرا ملاحظہ کیجیے، یہ کتنی بڑی کرامت ہے کہ ایک لمحے میں ملک سبا سے ملکہ بلقیس کا تخت لا کر پیش کر دیا، جس کی لمبائی 80 گز اور چوڑائی 40 گز تھی۔ دلائل شرعیہ میں سے دوسری دلیل حدیث شریف ہے۔ آئیے حدیث مبارکہ کی روشنی میں کرامت کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس شخص نے میرے ولی سے دشمنی رکھی، میرا اس کے لیے اعلان جنگ ہے۔ میرے بندے نے فرائض سے بڑھ کر کسی چیز کے ذریعے میرا قرب حاصل نہیں کیا۔ فرائض ادا کرنے کے بعد میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں یعنی میرے نور کا جلال اس کے کان بن جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہے جس کے ساتھ وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہے جس کے ساتھ وہ چلتا ہے،
اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو میں ضرور اسے عطا کرتا ہوں، اور اگر میری پناہ مانگے تو میں اسے ضرور پناہ دیتا ہوں۔ اب صحابہ کرام میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بے شمار کرامات میں سے ایک کرامت آپ کے لیے پیش خدمت ہے۔ خیبر کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں یہ علم اس شخص کو دوں گا جس کے ہاتھوں اللہ تعالی فتح عطا فرمائے گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ علم عطا فرمایا، اور اللہ تعالی نے ان کے ہاتھوں فتح عطا فرمائی۔ انہوں نے خیبر کا دروازہ اکھاڑ پھینکا۔ حضرت علی فرماتے ہیں، اللہ کی قسم میں نے خیبر کا دروازہ جسمانی طاقت سے نہیں بلکہ ربانی قوت سے اکھاڑا تھا۔ اس امت کے اولیاء کاملین کی کیا شان ہوگی جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم بہترین امت ہو جنہیں تمام انسانوں کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ حضرت محبوب سبحانی، قطب ربانی، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی کرامات تو شہرۂ آفاق ہیں، یہاں تک کہ شیخ الاسلام عز الدین بن عبد السلام ابن تیمیہ نے تسلیم کیا ہے کہ حضرت شیخ کی کرامت حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہے۔ سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں، پہلوں کے سورج غروب ہو گئے اور ہمارا سورج ہمیشہ بلندیوں کے افق پر رہے گا اور غروب نہیں ہوگا۔ امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، سورج سے مراد ہدایت اور رہنمائی کا فیض آفتاب ہے، اور غروب ہونے سے مراد فیض کا ختم ہو جانا ہے۔ جب حضرت شیخ تشریف لائے تو آپ ہی رشد و ہدایت کے پہنچنے کا واسطہ بنے، جب تک فیض کا سلسلہ جاری رہے گا آپ ہی کے واسطے سے ہوگا۔ حضرت شیخ احمد رفاعی کبیر رحمت اللہ علیہ کی مشہور کرامت ہے کہ جب وہ مدینہ منورہ میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو عرض کیا، میں ظاہری دوری کی حالت میں اپنی روح کو بھیجتا تھا جو میری نیابت میں زمین کو چومتی تھی، اب میں جسمانی طور پر حاضر ہوا ہوں، آپ اپنا دست اقدس بڑھائیں تاکہ میرے ہونٹ اسے چومنے کی سعادت حاصل کریں۔ حاضرین نے سر کی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست اقدس ظاہر ہوا اور حضرت شیخ نے اسے بوسہ دیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں، مشائخ نقشبندیہ کے عجیب تصرفات ہیں، وہ اپنی ہمت اور توجہ کسی مراد پر مرکوز کر دیتے ہیں تو وہ پوری ہو جاتی ہے، اور وہ طالب کی طرف توجہ کرتے ہیں تو بیمار کی بیماری دور ہو جاتی ہے، گناہگار کو توبہ کی توفیق مل جاتی ہے، وہ لوگوں کے دلوں میں تصرف کرتے ہیں اور ان کے دل محبت و تعظیم سے لبریز ہو جاتے ہیں۔ عقائد اہل سنت کی مشہور درسی کتاب عقائد نصفی میں امام نجم الدین عمر نصفی فرماتے ہیں، اولیاء کی کرامتیں برحق ہیں، مثلاً تھوڑے سے وقت میں طویل فاصلہ طے کرنا، باوقت حاجت طعام، مشروب اور لباس حاصل ہونا، پانی پر چلنا، ہوا میں پرواز کرنا، جانور اور پتھروں کا کلام کرنا، ان کی طرف توجہ کرنے والے سے مصیبت کا دور ہونا اور دشمن کے خطرے کا ٹل جانا۔ انبیاء کرام اور اولیاء سے مدد مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کریم جل شانہ کی بارگاہ میں اس کے پیاروں کا وسیلہ پیش کیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بندوں کی مرادیں پوری فرماتا ہے۔ سراج الہند حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اس کی تفسیر فرماتے ہوئے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے اس طرح مدد مانگنا کہ انسان اس مخلوق پر بھروسہ کرے اور اسے اللہ تعالیٰ کی امداد کا مظہر نہ مانے تو یہ حرام ہے، اور اگر توجہ محض اللہ تعالیٰ کی امداد کی طرف ہو اور اللہ تعالیٰ کے نظام اسباب اور حکم کو دیکھتے ہوئے اس کی مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی امداد کا مظہر جانے اور ظاہری طور پر اس سے مدد مانگے تو دل معرفت سے دور نہیں ہے، اور یہ شریعت میں جائز ہے۔ مخلوق سے ایسی استعانت انبیاء اور اولیاء نے بھی کی ہے، در حقیقت یہ استعانت اللہ تعالیٰ ہی ہے، نہ کہ کسی غیر سے ہے۔
حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس بزرگ کی زندگی میں اس سے مدد طلب کی جاتی ہے وفات کے بعد بھی اس سے مدد طلب کی جائے گی۔ میں نے 4 مشائخ کو اپنی قبروں میں اسی طرح تصرف کرتے ہوئے دیکھا جس طرح وہ اپنی زندگی میں تصرف کیا کرتے تھے یا اس سے بھی زیادہ۔ ایک حضرت شیخ معروف قرخی رحمت اللہ علیہ، دوسرے شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، اس کے علاوہ 2 اور بزرگوں کا ذکر کیا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف یہی 4 بزرگ اپنی قبروں میں تصرف کرتے ہیں، بلکہ جو کچھ انہوں نے دیکھا وہی بیان کر دیا۔ تحقیق آیات و احادیث سے ثابت ہے کہ روح باقی اور زندہ ہے، اسے زائرین اور ان کے احوال کا علم اور شعور ہوتا ہے۔ کاملین کی روحوں کے لیے اللہ تعالی کی بارگاہ میں قرب اس طرح ثابت ہے جس طرح زندگی میں تھا، بلکہ اس سے بھی زیادہ، تاہم یہ ان کی روحوں کے لیے ثابت ہے اور ان کی روحیں باقی ہیں۔ حقیقی تصرف کرنے والا صرف اللہ تعالی ہے اور سب کچھ اسی کی قدرت سے ہے۔ اولیاء کرام زندگی میں اور وفات کے بعد بھی اس کے جلال میں فنا ہوتے ہیں۔ یہی تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا۔ میری اور میری ٹیم کی حوصلہ افزائی کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔